السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم۔ آج کی اس مبارک مجلس کے صدر ذی وقار استاد گرامی قدر فضیلت الشیخ عبد الرحمن السلفی المدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر موجود جامعہ امام ابن تیمیہ کے باوقار اساتذہ کرام، اور اسی طرح ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں آج کے اس اجلاس کے ناظم فضیلت الشیخ نیاز احسن تیمی مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے گاؤں کے دیگر ائمہ کرام، اور سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں وہ سامعین حضرات اور وہ سامعات، وہ نوجوان اور وہ بچے جو آج کے پروگرام میں شریک ہیں اور پورے غور سے علماء کرام کی باتوں کو سماعت فرما ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ محفل کوئی دنیاوی محفل نہیں ہے، وہ مجلس کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے موضوع پر منعقد کی گئی مجلس ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کا ثواب آپ کو ہوگا، آپ جو کچھ سن رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی اجر آپ کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو مجھے موضوع دیا گیا اور وہ موضوع نہایت اہم ہے، اس موضوع کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور خواتین حضرات سے بھی، کہ ایک مثالی خاتون کیسی خاتون ہوتی ہے، یا کوئی خاتون مثالی خاتون کیسے بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، خاتون یا خواتین کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ماں ہوتی ہے وہ بھی خاتون ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے وہ بھی خاتون ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے وہ بھی خاتون ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے وہ بھی خاتون ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے وہ بھی خاتون ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے وہ بھی خاتون ہوتی ہے۔ گھر میں جو افراد رہتے ہیں، جو لوگ آباد ہوتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں اور اسی طرح خواتین ہوتی ہیں۔ اور ایک مرد سب سے زیادہ جو زندگی گزارتا ہے، اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ بیوی سے ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ وقت مختصر ہے، میں چاہوں گا کہ ایک مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے اور ایک مثالی بیوی کے جو اہم جو نشانیاں ہیں، اہم جو علامتیں ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان علامتوں کو آج کی اس اجلاس میں آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، سورۃ الروم کی آیت پڑھی ہے،
آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، اے مومنوں سنو، اے مردوں سنو، اے عورتوں سنو، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، زمین پر پھیلی ہوئی نشانیاں اور افلاک میں پھیلی ہوئی نشانیاں، آسمانوں پہ نشانیاں، مردوں کے اندر نشانیاں، عورتوں کے اندر نشانیاں، یہ شمس و قمر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ شب و روز یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان میں سے، تمہارے ہی نفس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی کم بڑی نشانی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ان کی بیوی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہم نے تمہارے نفس سے تمہاری بیوی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اے مردو جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تمہیں سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین یعنی کہ شوہر کے مابین، بیوی کے مابین اللہ تعالیٰ نے محبت کو رکھا ہے، ہمدردی کو رکھا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اگر تم اس پر غور کر لو، غور و خوض کرو تو اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری نشانیاں تمہیں نظر آئے گی۔ ایک خاتون جو ایک اجنبی گھرانے سے آتی ہے، ایک اجنبی علاقے سے آتی ہے، اپنے ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے بہن کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آتی ہے، لیکن جب وہ شوہر کے پاس آتی ہے سارے لوگ کی محبتوں کو بھول جاتی ہے اور اپنے شوہر کی محبت وہ اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کیا نشانی ہو سکتی؟ میرے بھائیوں، اور میں کہنا چاہتا ہوں اس آیت کے تناظر میں کہ اگر کوئی بیوی ہے اور اس بیوی سے اگر اس کے شوہر کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کے شوہر کو اطمینان نہیں ملتا ہے، اگر اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے شوہر کی ہمدردی نہیں ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس عورت کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ایسی بیوی بننے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا شوہر امن محسوس کرے، سکون محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے، اور ایسی ہمدردی ہو، ایسا اپناپن ہو جس کے اوپر عام لوگ رشک کرے اور عام لوگ اس کی تعریف کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان کیا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الدنیا متاع، اے میری امت کے لوگوں سنو، یہ دنیا ایسی جگہ ہے جو فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے، اور دنیا میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کی پیدا کی ہے ان چیزوں میں سب سے مرغوب چیز اور سب سے لطف اندوز چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، دنیا کے سب سے بہتر سامانوں میں سے اگر کوئی سامان ہے المرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے اور نیک شریکہ حیات ہے۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں ایسی عورتوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں جس کے اندر نیکی کی صفت ہو، جس کے اندر صالحیت ہو، میرے بھائیوں بہت کم ایسی بیویاں اور ایسی خواتین آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نظر آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ بیوی ہو تو نیک بیوی ہو، بیوی ہو تو صالحہ ہو، بیوی ہو عابدہ ہو، بیوی ہو اللہ سے ڈرنے والی ہو، بیوی ہو قرآن پڑھنے والی ہو، بیوی ہو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک دوسری حدیث سنیے، حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، خلیفہ فانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کہ اے میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، کیا میں تمہیں اس خیر کے بارے میں نہ بتلا دوں، اس نیکی کے بارے میں نہ بتلا دوں، اس اچھائی کے بارے میں نہ بتلا دوں جس کو ایک انسان بطور خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دنیاوی خزانہ سب سے جو بہتر خزانہ ہو سکتا ہے، جس کو اپنانے کی اور جس کو حاصل کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، وہ دنیاوی خزانوں میں سب سے بہتر جو خزانہ ہے وہ نیک بیوی ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیوی وہ ہوتی ہے، نیک بیوی وہ کہلاتی ہے اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب اس کا شوہر دور دراز سے آتا ہے، رات کو تھک ہار کر آتا ہے، جب بیوی کے اوپر نگاہ ڈالے وہ ایسی پاک شعر اور پاکیزہ اور نیک سیرت خاتون ہو، اور بیوی ہو کہ جس کو دیکھے اگر شوہر تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، شوہر خوشی محسوس کرے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر شوہر کوئی جائز حکم دیتا ہے، ناجائز نہیں، حرام کے بارے میں نہیں، اگر کوئی جائز حکم شوہر دیتا ہے، نیک بیوی وہ ہوتی ہے وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، کہ جب اس کو کوئی حکم اس کا شوہر دے وہ اس کی فرما برداری کرے، اطاعت شعاری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور اگر شوہر گھر سے چلا جائے، آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ جناب شوہر گھر سے باہر گئے، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے دلی جا رہے ہیں، ممبئی جا رہے ہیں، کلکتہ جا رہے ہیں اور دوسرے ملک جا رہے ہیں، اور بیوی کے پاس جب ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور آزادی ملتی ہے تو شوہر کے سارے حقوق کو وہ پامال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی فلاں بازار جا رہی ہے، کبھی چلا بازار جا رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو اسلامی سارے اقدار پامال ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ شوہر کے مال کا خیال ہے کہ شوہر نے اگر یہ پیسہ بھیجا ہے یہ اس کی امانت ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس پیسے کو خرچ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ شوہر ہے، شوہر کے اگر بچے ہیں، یہ شوہر کی امانت ہے، اور شوہر کے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ایک اچھی خاتون اور نیک بیوی کی نشانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگرچہ لوگوں نے اس حدیث کی سند میں کلام کیا ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرط کے مطابق اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث سنیے۔ حکیم بن معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہتے ہیں کہ معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ غور سے سنیے، پوچھتے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ذرا یہ بتلایا جائے کہ ہمارے اوپر ہماری بیوی کا حق کیا ہے، ہمارے اوپر ہماری بیوی کا حق کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے شوہروں کی جماعت سنو، اے وہ مردوں جو شوہر ہو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر یہ حق ہے ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مردو، اے شوہرو، تمہارے اوپر بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ ایسا نہیں کہ آپ جا کر 5 اسٹار ہوٹل میں کھائیں اور آپ کی بیوی گھر میں ایک لقمے کے لیے ترسے، یہ اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ
ہزاروں میٹر کپڑا پہنے، ایسا کپڑا جو ہزاروں میٹر 1000 کا 1 میٹر ہو، اور بیوی آپ کی ننگے رہے، پھٹا پرانا کپڑا پہن کر زندگی گزارے، یہ اچھے شوہر کی پہچان نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کہ اے شوہرو اگر کبھی ناراض ہو جاؤ، اگر آپس میں ناچاکی ہو جائے، کون ایسا گھر ہے جس گھر میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے؟ بیوی اور شوہر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کو مارے اور ایسا مارے اور اتنی تیز مارے، اتنا زیادہ مارے کہ بیوی لہو لہان ہو جائے۔ آج ایسے واقعات سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے، ایسے واقعات ملتے ہیں میرے بھائیوں، روح کانپ جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور آدمی شرم سے ڈوب جاتا ہے کہ ایک مسلمان جو قرآن کا فالو کرنے والا، حدیث کا فالو کرنے والا، اور بیوی سے اگر اختلاف ہو جائے، بیوی اگر کسی کام کو نہ کیا تو ایسی پٹائی پیٹے کہ وہ لہو لہان ہو جائے، اس کے چہرے پر مار کے نشانات ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک اچھے شوہر کی یہ پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُقَبِّحْ، اور یاد رہے کہ اگر بیوی سے کہیں اختلاف ہو رہا ہے، معمولی جھگڑا اور لڑائی ہو رہی ہے، تو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ شوہر غصہ ہو جائے کہ غصے کی حالت میں بیوی کو گالی گلوچ کرے، اور صرف اس کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو وہ گالی بکنے لگے۔ میرے بھائیوں، ایسا شوہر مسلمان شوہر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ یہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اگر بیوی سے جھگڑا ہو گیا، جناب والا نے اپنا بستر اٹھایا، اپنا بیگ اٹھایا، اپنی اٹیٹی اچھائی اور ٹرین پکڑا، بس پکڑا اور چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف ہوتا ہے، بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، تو آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ بیوی کو سزا دیں، لیکن اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے کہ آپ گھر سے بھاگ جائیں۔ نہیں، گھر میں رہیں گے، آپس میں پھر میل ملاپ ہوگا، آپس میں رشتے جڑیں گے، اور اگر دور ہو جائیں گے شیطان کو موقع ملے گا، شیطان یہ چاہے گا آپ کو، آپ کی بیوی سے، آپ بیوی کو آپ سے یہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کہ اگر بیوی کو چھوڑو، بات چیت بند کرو، گھر ہی میں رہو، گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق الزوج علی زوجتہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے، اب یہ سنیے کہ بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے۔ عام طور پر بیویاں ان حقوق کا خیال نہیں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، خلا کی نوبت آتی ہے۔ اگر ان حقوق کو، اگر شوہر اپنے حقوق کو جانے، اگر بیوی اپنے حقوق کو پہچانے، تو آپ یقین رکھیے کہ جو آج ہمارے گھروں کے جو تعلقات درہم برہم ہے اور جو خراب ہے، وہ نظام گھر کا خراب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق الزوج علی زوجتہ، کہ شوہر کا حق بیوی کے اوپر یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کہا لو کانت بہ قرۃ فلحستھا، کہ شوہر کا بیوی پر اتنا بڑا حق ہے کہ اگر شوہر کے بدن کے کسی حصے میں اگر کوئی زخم نکل جائے، کیا نکل جائے؟ شوہر کے بدن میں کوئی زخم نکل رہا ہے، اور اگر وہ اس کی بیوی اس زخم کو اگر اپنی زبان سے، اپنے منہ سے چاٹ لے، یا یہ کہ شوہر کو نقصیر ہو جائے، اس کے ناک سے خون آنے لگے، پیپ نکلنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم ابتلعتہ، اور اس کی بیوی اپنی زبان سے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے کہ کوئی آدمی خون کو اپنی زبان سے چاٹے، کوئی پیپ کو اپنی زبان سے چاٹے، لیکن جتنا بڑا یہ محال ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بیوی شوہر کے خون اور پیٹ کو اپنی زبان سے بھی چاٹ کر اس کے حق کو ادا کرنا چاہے، یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کے حق کو کما حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے۔ آخری حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہے، صحابی کے بیٹے ہیں اور متبع سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عورتیں بغور ان باتوں کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، اللہ کے نبی نے کہا کہ سماج اور معاشرے کے اندر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ عورت چاہے جتنی عبادت گزار ہو جائے، تقوی شعار ہو جائے، صوم و صلاۃ کی پابند ہو جائے، آج عورتیں کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے، ہم روزہ رکھ رہے، اگرچہ ہم اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے نہ کرے، جنت ہماری جاگیر ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگرچہ عورت نماز کی پابند ہو، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی، کب تک؟ آگے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو طرح کے لوگ کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ پہلا وہ آدمی عبد من موالیہ حتی یرجع، پہلا وہ آدمی وہ غلام پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جو بازاروں میں خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ غلام جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے بھاگ جائے اور بھاگ کر اگر وہ عبادت کر رہا ہے، جب تک وہ غلام واپس اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس نہیں آئے گا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ، وہ عورت، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی نافرمانی، کتنی ایسی عورتیں ہیں، شوہر فلاں کام کہتا ہے جو جائز ہوتا ہے، جو غیر شرعی نہیں ہوتا، جو حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن عورتیں ان کے ایسے حکموں پر کان نہیں دھرتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ریجیکٹ کر دیتی ہے، کنڈم کر دیتی ہے، شوہر کی حکم کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے اور اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، عبادتوں کو انجام دے رہی ہے، یاد رکھیے کہ جب تک وہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی سے باز نہیں آئے گی، توبہ نہیں کرے گی، اس کی کوئی بھی نیکی، اس کی کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن، یہ حدیثیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے، مثالی خاتون وہ ہے، مثالی بیوی وہ ہے جس کے اندر دین ہو، جو شریعت پسند ہو، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرنے والی ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا اور اپنے استاد محترم کو موقع دوں گا، اس لیے کہ میری باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی بات زیادہ سننی چاہیے جن کی باتیں آپ کو کم سننا نصیب ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کہ میں نے کہا کہ مثالی خاتون کی بڑی علامت یہ ہے، بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ دین پسند ہو، وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والی ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو، شریعت کے مطابق عمل کرنے والی ہو۔ میرے بھائیو، دیکھیے اس دنیا کے اندر چند ایسی خواتین ہوئی، چند ایسی عورتیں ہوئی ہیں جن کی امانت، جن کی صداقت، جن کے تقوی، جن کی طہارت اور جن کی نیک سیرت اور نیک کردار کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ انہی پاک شیار اور نیک طبیعت
خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ دیکھیے خاتون کیسی تھی اور یہ کیسی بیوی تھی اور کیسے دکھ سکھ میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، قصہ مختصر یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال اپنے گھر میں آتے ہیں، نگاہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی سے کہتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، زمیلونی، اے میری پیاری بیوی مجھے لحاف اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم